بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، غزوات میں سے آج ہم لوگ ایک غزوہ پر بات کریں گے، غزوہ بدر۔ بدر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں سال کے سال میلہ لگتا ہے۔ یہ مقام اسی نقطہ کے قریب ہے جہاں شام سے مدینہ جانے کا راستہ گھاٹیوں میں سے ہو کر گزرتا ہے اور تقریباً مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ دوستو، قریش نے ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ عبداللہ بن ابی کو انہوں نے خط لکھ بھیجا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دو یا ہم آ کر ان کے ساتھ تمہارا بھی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ قریش کے چھوٹے چھوٹے گروہ مدینہ کی طرف گشت لگاتے رہتے تھے۔ کل فہری مدینہ کی طرح گاہوں تک آ کر غارت گری کر گیا تھا۔ حملہ کے لیے سب سے بڑی ضروری چیز مصارف جنگ کا بندوبست تھا۔ اس لیے اب کے موسم میں قریش کا جو کاروان تجارت شام کو روانہ ہوا، وہ اس سر و سامان سے روانہ ہوا کہ مکہ کی تمام آبادی جس کے پاس جو رقم تھی وہ ساری کی ساری دے دی۔ اس میں نہ صرف مرد بلکہ عورتیں جو کاروبار تجارت میں بہت کم حصہ لیتی ہیں، ان کا بھی ایک ایک فرد اس میں شریک تھا۔ قافلہ ابھی شام سے روانہ نہیں ہوا تھا کہ حضرمی کے قتل کا اتفاقیہ واقعہ پیش آ گیا، جس نے قریش کی آتشی غضب کو اور بھڑکا دیا۔ اسی اثنا میں یہ غلط خبر مکہ معظمہ میں پھیل گئی کہ مسلمان قافلے کو لوٹنے کو آ رہے ہیں۔ قریش کے غیظ و غضب کا بادل بڑے زور و شور سے اٹھا اور تمام عرب پر چھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان حالات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور واقعے کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابوبکر وغیرہ نے جانثارانہ تقریریں کی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی طرف دیکھتے تھے، کیونکہ انصار نے بیعت کے وقت صرف یہ اقرار کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب دشمن مدینہ پر چڑھ آئے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے اٹھ کر کہا، کیا حضور کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے تو ہم سمندر میں کود پڑے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بخاری میں ہے کہ حضرت مقداد نے کہا، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے، ہم لوگ آپ کے داہنے سے، بائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے لڑیں گے۔ ان کی اس تقریر سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دمک اٹھا۔ غرض 12 رمضان 2 ہجری کو آپ تقریباً 300 جانثاروں کے ساتھ شہر سے نکلے۔ 1 میل چل کر فوج کا جائزہ لیا کہ جو کم عمر تھے واپس کر دیے گئے۔ ایسے پرخطر موقع پر بچوں کا کام نہیں، تو عمیر بن ابی وقاص ایک کم سن بچہ تھا۔ جب ان سے واپسی کو کہا گیا تو وہ رو پڑے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ عمیر رضی اللہ کے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص نے کم سن سپاہی کے گلے میں تلوار حمائل کی۔ اب فوج کی کل تعداد 313 تھی، جس میں 60 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ کیونکہ غنیمت کی حالت میں منافقین اور یہود کی طرف سے اطمینان نہ تھا، اس لیے ابو لبابہ بن عبد المنذر کو مدینہ کا حاکم مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ مدینہ کو واپس جائے۔ دوستو، مدینہ کی بالائی آبادی پر عاصم بن عدی کو مقرر فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد آپ علیہ السلام بدر کی طرف بڑھے، جدھر سے اہل مکہ کی آمد کی خبر تھی، اور انہوں نے اپنے 2 خبر رساں آگے روانہ کر دیے گئے تاکہ قریش کی نقل و حرکت کی وہ خبر لائے، اور مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے 17 رمضان المبارک کو بدر کے قریب پہنچے۔ خبر رساؤں نے خبر دی کہ قریش وادی کے دوسرے سرے تک آ گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام یہیں رک گئے اور فوجیں اتر پڑیں۔ مکہ معظمہ سے قریش بڑے سر و سامان سے نکلے تھے۔ 1000 آدمی کی جمعیت تھی، 100 سواروں کا رسالہ تھا۔ روسائے قریش سب شریک تھے۔ ابو لہب مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکا تو اس نے اپنی طرف سے قائم مقام بھیج دیا تھا۔ رسد کا یہ انتظام تھا کہ امراء قریش یعنی عباس، عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عامر، نضر بن الحارث اور ابو جہل، امیہ وغیرہ باری باری ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتے اور لوگوں کو کھلاتے تھے۔
عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے معزز رئیس تھا، وہ فوج کا سپہ سالار تھا۔ قریش کو بدر کے قریب پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ خطرے کی زد سے نکل گیا ہے تو قبیلہ زہرہ اور عدی کے سردار نے کہا اب لڑنا ضروری نہیں، لیکن ابو جہل نے نہ مانا۔ زہرہ اور عدی کے لوگ واپس گئے، باقی فوج آگے بڑھی۔ قریش جو کہ پہلے پہنچ گئے تھے انہوں نے مناسب موقع پر قبضہ کر لیا تھا، بخلاف اس کے مسلمانوں کی طرف چشمہ یا کنواں تک نہ تھا، اور زمین ایسی ریتلی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں ریت میں دھنس جاتے تھے۔ حضرت حباب بن منظر نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ جو مقام انتخاب کیا گیا ہے وحی کی روح سے ہے یا فوجی تدبیر ہے؟ ارشاد ہوا کہ وحی نہیں ہے۔ حضرت حباب نے کہا تو بہتر ہوگا کہ آگے بڑھ کر چشمے پر قبضہ کر لیا جائے اور آس پاس کے کنویں بیکار کر دیے جائے۔ آپ علیہ السلام نے یہ رائے پسند فرمائی اور اسی پر عمل کیا گیا۔ تائید عزی اور حسن اتفاق سے میंہ برس گیا، جس سے گرد جم گئی اور جا بجا پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے گئے کہ غسل اور وضو کے کام آئیں۔ اس قدرتی احسان کا خدا نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ سورۃ الانفال میں فرمایا اور جب کہ خدا نے آسمان سے پانی برسایا یہ کہ تم کو پاک کر دے۔ پانی پر اگرچہ قبضہ کر لیا لیکن ساقی کوثر علیہ السلام کا فیض عام تھا، اس لیے دشمنوں کو بھی پانی کی عام اجازت دی۔ یہ رات کا وقت تھا، تمام صحابہ نے کمر کھول کر رات بھر آرام کیا، لیکن صرف ایک ذات تھی، ذات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو صبح تک بیدار اور مصروف دعا رہی۔ صبح ہوئی تو لوگوں کو نماز کے لیے آواز دی، بعد نماز جہاد پر واز فرمائے۔ قریش جنگ کے لیے بیتاب تھے، تاہم کچھ نیک دل بھی تھے ان میں جن کے دل خون ریزی سے لرزتے تھے۔ ان میں ایک نام حکیم بن حزام کا ہے جو کہ آگے چل کر اسلام لائے تھے بعد میں۔ انہوں نے سردار فوج عتبہ سے جا کر کہا آپ چاہیں تو آج کا دن آپ کی نیک نامی کی ابدی یادگار رہ جائے۔ عتبہ نے کہا کیوں کر؟ حکیم نے کہا قریش کا جو کچھ مطالبہ ہے وہ صرف حضرمی کا خون ہے نا، وہ آپ کا حلیف تھا، آپ اس کا خون بہا ادا کر دیجیے۔ عتبہ نیک نفس آدمی تھا، اس نے نہایت خوشی سے منظور کیا، لیکن چونکہ ابو جہل کا اتفاق رائے ضروری تھا، حکیم عتبہ کا پیغام لے کر گئے۔ ابو جہل نے ترکش سے تیر نکالا اور ہلا کر کہہ رہا تھا کہ ہاں، عتبہ کی ہمت نے جواب دے دیا۔ عتبہ کے فرزند حضرت ابو حذیفہ اسلام لا چکے تھے اور اس مارکے میں حضور علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے۔ اس بنا پر ابو جہل نے یہ بدگمانی کی کہ عتبہ اس لیے لڑائی سے جی چراتا ہے کہ اس کے بیٹے پر آنچ نہ آئے۔ ابو جہل نے حضرمی کے بھائی ابو عامر کو بلا کر کہا دیکھتے ہو تمہارا خون بہا تمہاری آنکھ کے سامنے آ کر نکلا جاتا ہے۔ عامر نے عرب کے دستور کے مطابق کپڑے پھاڑ ڈالے اور گرد اڑا کر نعرہ مارنا شروع کیا۔ اس واقعے نے تمام فوج میں آگ لگا دی۔ عتبہ نے ابو جہل کا طعنہ سنا تو غیرت برہم ہوا اور کہا کہ میدان جنگ بتا دے گا کہ نامردی کا داغ کون اٹھاتا ہے۔ یہ کہہ کر مغفر مانگا، لیکن اس کا سر اس قدر بڑا تھا کہ کوئی مغفر اس کے سر پر ٹھیک نہ اترا۔ مجبوراً سر سے کپڑا لپیٹا اور لڑائی کے ہتھیار سجائے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام اپنے ہاتھ کو خون سے آلودہ کرنا پسند نہیں فرماتے تھے، صحابہ نے میدان کے کنارے ایک چھپر کا سائبان تیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں تشریف رکھیں۔ حضرت سعد بن معاذ دروازے پر کھڑے ہوئے کہ کوئی ادھر نہ آ جائے، اگرچہ بارگاہ الہی سے فتح و نصرت کا وعدہ ہو چکا تھا۔ عناصر عالم آمادہ مدد تھے، ملائکہ کی فوجیں ہمرکاب تھی، تاہم عالم اسباب کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصول جنگ کے مطابق فوجیں مرتب کی۔ مہاجرین کا علم حضرت مصعب بن عمیر کو عنایت فرمائے، خزرج کے علم بردار حضرت حباب بن منظر اور اوس کے حضرت سعد بن معاذ مقرر ہوئے۔